استاد صاحب اکثر یہ بات فرماتے ہیں نا کہ 3 چیزیں جس کی وجہ سے زوال آیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ مذہب اور ریاست اور حکومت کو الگ الگ کر دیا ہے کہ مذہبی لوگوں کا حکومت کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے اور حکومت کے لوگوں کا مذہب کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. دوسرا سبب دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا فرق. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا اس طرح فرق کہ اس کو دنیا داری بنا دیا. اور تیسرا سبب مال اور جاہ اور حب مال اور حب جاہ فرق نہیں کرتے اس میں. وہ حب مال حب جاہ کی اتنی برائی بیان کرتے ہیں کہ مال ہی کو لوگ برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. حب مال حب جاہ کی اتنی برائی کرتے ہیں کہ لوگ مال اور جاہ کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. مال اور جاہ تو بری چیز نہیں ہے. بری چیز کیا ہے؟ حب مال حب جاہ بری چیز ہے. صحابہ میں مالدار بھی تھے اور یہ وہی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ وہی بات ہے. وہ بات ہے یا نہیں کہ حب مال اور حب جاہ کی برائی بیان کرتے کرتے ہم غربت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو غربت کے تو کوئی فضائل نہیں ہے. اس طرح کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ غریب بنیں. سمجھ آ رہی بات؟ پھر یہ جو دین اور دنیا کا مثلا قرآن میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ بھائی قوت تیار کرو. حدیث میں آتا ہے الا ان القوة الرمی کہ قوت کس چیز کا نام ہے؟ رمی کا نام ہے, تیر اندازی کا نام ہے. یعنی آپ اپنا اسلحہ تیار کرو. اور آگے اللہ نے اس کی جو وجہ بتائی ترہبون بہ عدو اللہ کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دشمن کو رعب میں ڈالنا, یہی مقصد ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جس شخص نے ایٹم بم بنایا اس نے دین کا کام کیا یا دنیا کا کام کیا؟ بولیں. ہمارے ہاں اس کو دنیا دار سمجھا جاتا ہے یا دیندار سمجھا جاتا ہے؟ قرآن کی اس آیت پہ کس نے عمل کیا؟ اس نے جس نے میزائل ٹیکنالوجی بنائی یا ہم نے؟ جس نے میزائل ٹیکنالوجی بنائی. آج اگر ڈرتا ہے دشمن تو کس چیز سے ڈرتا ہے؟ ایٹم بم سے ڈرتا ہے نا. سمجھ آ رہی بات؟ ایٹم بم سے ڈرتا ہے. ورنہ یہ جو کل اٹیک کیے ہیں اگر ایٹم بم نہیں ہوتا تو اس کے 10 گنا زیادہ اٹیک کرتا. اس کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے اور کسی بھی وقت چلا دیں گے. تو یہ ایٹم بم سے ڈرتے ہیں, میزائل ٹیکنالوجی سے, ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ بھائی ان کے پاس ایسے فائٹر جیٹ نہیں ہیں کہ جو ہمارے جہازوں کو اڑا سکیں تو وہ ادھر آ کے بمباری کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر پاکستان کے پاس ایسے فائٹر جیٹ نہ ہوتے کہ پاکستان اپنا دفاع کر سکتا تو وہ ادھر آ کے بمباری کرتے یا نہ کرتے؟ تو اگر وہ بمباری سے روک رہے ہیں تو کون سی چیز ان کو روک رہی ہے؟ کوئی اللہ کا خوف ہے ان کو؟ یہ جہاز کا فائٹر جیٹ کا خوف ہے. تو یہ فائٹر جیٹ کس نے بنایا؟ مولوی صاحب نے بنایا, مفتی صاحب نے بنایا, کسی پیر صاحب نے بنایا, کسی خانقاہ والے نے بنایا, یا کسی سائنسدان نے بنایا؟ بولیں کس نے بنایا؟ سائنسدان نے بنایا نا. تو سائنسدان دنیا دار ہے یا دیندار ہے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہے کہ دینی تعلیم دنیاوی تعلیم, اس کا یہ رزلٹ نکل رہا ہے. بھائی آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی اور ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنی پڑے گی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حضرت سعد کی تعریف کی تھی, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, وہ کس بات پہ کی تھی؟ نماز پڑھنے پہ. ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی کس پہ تعریف کی تھی؟ رمی پہ تعریف کی تھی کہ مارو اسی طرح تیر چلاتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشانے پہ تیر مار رہے تھے. سمجھ آ رہی بات؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد وہ شخص ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے والدین کو جمع کیا ہے. یعنی آپ نے ان کے لیے یہ کہا فدا کا ابی و امی, فدا کا ابی و امی. ورنہ عام طور سے اگر یہ جملہ استعمال ہوتا تو فدا کا ابی کہا جاتا تھا. حضرت سعد وہ ہیں جن کے لیے آپ نے والدین کو جمع کیا, فدا کا ابی و امی. تو یہ سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اگر ہم سیرت پڑھیں اور ہم سمجھیں کہ یہ سائنسدان بھی دین کا کام کر رہا ہے, جو IR پڑھ رہا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن پڑھ رہا ہے, یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر خطوط لکھے نا ساری دنیا کے بادشاہوں کو, سفیر بنائے یا نہیں بنائے. تو یہ جو سفیر اللہ کے رسول نے بنائے تھے یہ دنیا کا کام کر رہے تھے یا دین کا کام کر رہے تھے؟ بولیں, آپ بولیں نا. دین کا کام تھا دنیا کا کام تھا؟ یہ دینداری ہے دنیا داری ہے؟
تو ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں. جو سفیر ہوتا ہے ہم اس کو دیندار سمجھتے ہیں, دنیا دار سمجھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے یا نہیں تھے؟ اجعلنی علی خزائن الارض, وزیر خزانہ تھے یا نہیں تھے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام دیندار تھے یا دنیا دار تھے؟ دیندار تھے نا. تو آج کوئی اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے اور فائنانس اس کا علم سیکھتا ہے, اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں آگے جا کے وزیر خزانہ لگوں گا, فائنانس منسٹر لگوں گا, یا فائنانس کے سیکٹر میں جا کے سیکٹری لگوں گا یا کام کروں گا, تو یہ دنیا دار ہوگا یا دیندار ہوگا؟ یہ غلط معیارات ہیں کہ صحابہ کا رستہ, انبیاء کا رستہ اور ہمارا رستہ, اس میں فرق ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا, لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کا آخری طبقہ بھی اسی چیز سے ٹھیک ہوگا جس سے اس امت کا پہلا طبقہ ٹھیک ہوا تھا, اور اس امت کا پہلا طبقہ سیرت سے ٹھیک ہوا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو دار ارقم میں, صفہ میں جو پڑھاتے تھے, اس کا جو نصاب تھا, نصاب کیا تھا؟ حضور علیہ, یہ مدرسہ ہے نا دار ارقم, حضور کے دور کا صفہ ایک مدرسہ ہے, نصاب کیا تھا؟